رمضان 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 يا حبيب. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. والحمد للہ الذی جعل من تلک السبل شہر رمضان، شہر الصیام و شہر الاسلام و شہر الطہور و شہر التمحیص و شہر القیام الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس و بینات من الھدی والفرقان. استقبال ماہ رمضان کی دعا کے سلسلے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے اللہ کے اس محترم مہینے کو کس حسین انداز سے ویلکم اور خوش آمدید کہا اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو سبق سکھایا، درس دیا اور یہ تعلیم دی، ان کو یہ بتایا کہ اللہ کے اس مہینے کو کیسے ویلکم کہنا ہے ایک بات، اور اللہ کا یہ مہینہ آ جائے تو آپ کو اس مہینے میں کیا کرنا ہے. امام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا وہ مہینہ ہے جو تمحیص کا مہینہ ہے، جس کا نام شہر التمحیص ہے، یعنی چھٹائی کا مہینہ ہے. اچھے برے، نیک مخلص، ایماندار سب کو اللہ اس مہینے میں چھانٹ کر الگ کر دیتا ہے، اور نیک بندے ہی پہچانے جاتے ہیں اور برے بندے الگ ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے پروردگار عالم نے اس مہینے کو شہر قیام قرار دیا ہے، یعنی یہ مہینہ قیام کا مہینہ ہے. قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، یا یہ مہینہ در حقیقت عام طور سے جب لفظ قیام بولا جاتا ہے تو یعنی نماز پڑھنے کا مہینہ. پہلی بات تو یہ لفظ قیام عام ہے، یعنی کھڑے ہونا، اور اسی قیام سے قائم آل محمد حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف مراد ہیں کہ وہ قیام کریں گے، اور جب دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی تو مہدی موعود عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کھڑے ہوں گے، قیام کریں گے، اللہ کے اذن سے ظہور فرمائیں گے اور ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. تو اس کا مطلب، اس کے معنی یہ ہے کہ قیام کہیں بھی کوئی ضرورت ہو، آدمی بیٹھا ہوا ہے، اسے کھڑے ہونے کی ضرورت ہو جائے تو وہ کھڑا ہو جائے. ماہ رمضان بیٹھنے کا مہینہ نہیں ہے کہ مسلمان آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اسے کوئی فکر نہ ہو، بلکہ امام کہتے ہیں کہ یہ قیام کا مہینہ ہے. جہاں بھی ضرورت ہے آپ کھڑے ہو جائیے. اب بیٹھے رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مہینہ قعود کا مہینہ نہیں ہے. نماز میں آپ کہتے ہیں بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، اللہ کی مدد اور طاقت کے سہارے اقوم میں کھڑا ہوتا ہوں، واقعد اور بیٹھتا ہوں. تو کچھ وہ لوگ ہیں جو بیٹھے رہتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کو بیٹھنا پسند نہیں ہے، وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، وہ محنت مشقت کرتے ہیں. تو امام نے کہا کہ یہ مہینہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے روزہ رکھا اور بستر پر چین سے لیٹ کے سو جائیے، کچھ کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ قیام کا مہینہ ہے. کھڑے ہو جائیے. کاہے کے لیے کھڑے ہو جائیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اب تک جو خواب غفلت میں پڑا تھا، سو رہا تھا، اسے کہیں کسی چیز کی کوئی فکر نہیں تھی، وہ اب اٹھ جائے، کھڑا ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اپنے اس کردار، اپنے اس نفس امارہ کو اپنے قابو میں کرے، اور اپنے کو پاک و پاکیزہ بنائے. اس کے لیے قیام کرے. ظاہر سی بات ہے کہ اپنے کو سدھارنا، اپنے نفس کی مخالفت کرنا،
ان تمام باتوں کے اوپر لگام لگانا یہ آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے آدمی کو کھڑا ہونا پڑتا ہے، بیٹھے بیٹھے یہ کام نہیں ہوتا۔ غفلت کی نیند سوتے رہیں آپ اور مومن اور متقی بن جائیں، ایسا نہیں ہے، اس کے لیے بہرحال کھڑا ہونا ہے، قیام کرنا ہے۔ اور ماہ رمضان المبارک اس کے لیے بہترین فرصت ہے، بہترین موقع ہے۔ لہٰذا میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ ہمیں سوچنا ہے اور ہمیں اس مہینے کے اعتبار سے آگے بڑھنا ہے، اور جو بھی امام نے اس کے نام بتائے ہیں ہمیں ان ناموں کے مطابق قیام کرنا ہے، اور امام نے اس کا نام شہر القیام بتایا ہے، لہٰذا اب اس میں کہیں بیٹھنے کی گنجائش نہیں۔ کس لیے قیام کیا جائے تو ابھی اس کی تفصیل بعد میں بھی آئے گی، لیکن فی الحال آپ اتنا ہی سمجھ لیں کہ اللہ کا مہینہ چل رہا ہے، تو اگر آپ کوئی ایک نیک کام کر سکتے ہیں تو پھر آپ کے لیے بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ دو بھائیوں میں اختلاف ہے، اگر آپ کھڑے ہو کر جا کر ان کو ملا سکتے ہیں تو آگے بڑھیے، ان کو ملائیے۔ کسی کی غریب کی مدد کی جا سکتی ہے، اگر آپ اس کے لیے قیام کر سکتے ہیں، خود دے سکتے ہیں تو دینا ہے، اور اگر نہیں تو کسی دوسرے سے، تیسرے سے، چند لوگوں سے مل کر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے ضروری۔ یہ مہینہ چل رہا ہے جس میں بچوں کے لیے اسکول میں ایڈمیشن کی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ بچے خاص طور سے جو غریب ہیں ان کو کوئی اسکولوں میں گھسنے نہیں دیتا، ان کے سامنے نہ جانے کیا کیا چیلنجز آتے ہیں، کیا کیا پرابلمس آتی ہیں، کس کس طریقے سے بچے غریب اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور اسکولوں میں ایڈمیشن دکھاتے ہیں۔ آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کو عہدہ دیا ہے، عزت دی ہے، اتنا اختیار دیا ہے، اتنی شہرت دی ہے، اتنی آپ کی بات میں اثر رکھا ہے کہ آپ چند بچوں کا ایڈمیشن کرا سکتے ہیں۔ تو اب یہ ماہ رمضان میں نے روزہ رکھ لیا، میں تو روزانہ 5 پارے 10 پارے قرآن کے پڑھ رہا ہوں، میں تو روزانہ اتنے رکعت نماز، اتنی مستحب، یہ تمام چیزیں ادا کر رہا ہوں، نہیں۔ یہ صرف روزے کا مہینہ نہیں ہے بلکہ قیام کا مہینہ۔ اٹھیے اور جا کے کام کیجیے۔ اسکول کہیں بنانا ہے، کہیں ہاسپٹل بنانا ہے، کہیں گرمی کا زمانہ ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ پیاسے مر رہے ہیں، پانی کی ضرورت ہے، ان کے لیے پانی فراہم کرنا ہے، کہیں سیلاب آ رہا ہے، ان کے لیے مدد کرنا ہے، تو نہیں ٹھیک ہے ہم تو روزے دار ہیں، ہمیں وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں، جہاں جس کو جو ضرورت ہے وہاں آپ کو قیام کرنا ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی مسلمان ہو، مومن ہو، روزہ دار ہو، آپ کو اسی کی ہیلپ کرنا ہے۔ آپ کے پڑوس میں اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے، آپ کا دوست کوئی غیر مسلم بھی ہے، اس کو کوئی ضرورت ہے آپ کی، وہ آپ کو مدد کے لیے بلاتا ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ یہ شہر القیام ہے، اب آپ کے لیے بیٹھنا صحیح نہیں ہے۔ قیام کیجیے، اٹھیے، کھڑے ہو جائیے، اور بس اگر ایک انسان کھڑا ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ بیٹھے ہوئے میں اور کھڑے ہوئے میں کتنا فرق ہوتا ہے، پھر شیطان ہمارے اوپر آسانی سے قابو نہیں پائے گا۔ جس طریقے سے بیٹھے ہوئے کے اوپر دشمن آسانی سے حملہ کر دیتا ہے، اسی طریقے سے اگر مومن، روزہ دار، قرآن پڑھنے والا، نمازی مسلمان ماہ رمضان میں بیٹھا ہوا ہو تو شیطان کے حملے اس کے اوپر آسانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر وہ کھڑا ہو جائے، قیام کی حالت میں آ جائے، تو پھر شیطان کے حملے بھی اسی طریقے سے ناکام ہوتے ہیں، اور شیطان کو بہرحال زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے، اور یہ بھی شیطان کے مقابلے میں اتنا ہی محفوظ ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ شہر قیام ہے۔ اب جب شہر قیام ہے تو قیام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اکیلا اٹھوں، نہیں، مجھے بھی اٹھنا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی اٹھانا ہے، انہیں بھی دین کے لیے اکسانا ہے، نماز، روزہ اور دوسری چیزیں ہیں ان کے لیے ہمیں میدان عمل میں آ رہا ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ جب یہ مہینہ اللہ کا ہے، یہ مہینہ خدا کا ہے، یہ دن اللہ کے ہیں، یہ دن اسلام کے ہیں، یہ مہینہ اسلام کا ہے، تو یہ مہینہ قیام کا ہے، اور قیام کا مطلب ہے کہ صرف ایک آدمی کے کھڑے ہونے سے کچھ نہیں ہونے والا، پورا محلہ اٹھے، پورا ملک اٹھے، پورا شہر اٹھے، بلکہ یوں کہا جائے کہ پوری دنیا کے مسلمان اٹھیں، اللہ کے لیے قیام کریں۔ آدمی جا رہا ہے پورا ماہ رمضان مکے میں گزار دے صرف اس لیے کہ ہمیں خدا کے گھر میں عبادت اور بندگی کا ثواب ملے گا، یقیناً اس کا ثواب ہے، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ مدینہ منورہ میں یا اتباعت عالیات میں یا کسی اور مقام کے اوپر انسان ماہ رمضان گزارے، وہاں خدا کی عبادت و بندگی کرے، اس کے ثواب کا کوئی حد و حساب ہمارے پاس نہیں ہے۔
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی جا کر وہاں عیش و آرام کے ساتھ اسی میں زندگی گزار رہا ہے، نماز روزے کر رہا ہے تو اس کا ثواب، اور ایک آدمی جو واقعاً قیام کر رہا ہے مسلمانوں کے لیے، ان دونوں کا فرق دیکھیے۔ جو گرمی میں مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، اپنے ملک کے لیے خدمت کر رہا ہے، اس کا ثواب دیکھیے۔ مختصر یہ ہے کہ ایک دو آدمی یا ایک شہر کے قیام سے فائدہ نہیں ہوگا، تمام مسلمانوں کو اٹھ کھڑا ہونا ہوگا اپنی حفاظت کے لیے، دشمن کے مقابلے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، قرآن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، اور جو کچھ بھی اللہ ہم سے چاہتا ہے، ایک ساتھ اگر مسلمان ہوں گے، اتحاد، اخوت، برادری کے ساتھ قیام کریں گے تو پھر پروردگار عالم بھی ان کی حالت تبدیل کرے گا، اور واقعاً یہ ماہ رمضان کا اصل ماحصل اور نتیجہ ہوگا، یہ وہ رزلٹ ہوگا جس سے خدا بھی راضی ہوگا، اللہ کے بندے بھی راضی ہوں گے، اور دنیا کے اوپر بھی اس کا اثر ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قیام سے مراد عام طور سے اسلامی لغت میں، ڈکشنری میں نماز کو لیا جاتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو نماز پڑھنا چاہیے، اور اس کی تاکید بھی کی گئی ہے۔ ایک نماز وہ ہے جسے نماز پنجگانہ کہا جاتا ہے۔ پانچوں نمازیں آپ کوشش کریں کہ باجماعت ادا کریں، مسجد میں ادا کریں، اور اول وقت پابندی کے ساتھ ہر نماز کو مسجد میں اور وقت فضیلت پر ادا کیا جائے۔ نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ نماز جمعہ میں بھی شرکت ضروری ہے، لیکن نماز جمعہ کی شرکت ایسا نہیں ہے کہ جب خطبہ ختم ہو رہا ہے خالی 2 رکعت نماز کے لیے آپ کو جانا ہے۔ اگر 2 رکعت نماز پڑھنا ہوتی تو ظہر کی اچھی تھی، اس میں 4 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ نہیں، جمعہ اسی لیے رکھا گیا ہے آپ تاکہ ان 2 رکعت کی جگہ 2 خطبے سنیں، حلال و حرام، تقوی و پرہیزگاری، جو کچھ بھی خطیب جمعہ آپ کو بتاتا ہے اس کے اوپر عمل کریں تاکہ ہمارا سماج اور سوسائٹی میں اصلاح ہو سکے۔ اسی طریقے سے جو نماز پنجگانہ ہیں ان کی نافلہ نمازیں ہیں۔ صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے، ظہر کی نماز سے پہلے 8 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے، نافلہ ہے، عصر سے پہلے بھی 8 رکعت مستحب ہے، مغرب کے بعد 3 رکعت مستحب ہے، اور عشاء کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر یہ نافلہ کہلاتا ہے۔ سال بھر اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں تو کم سے کم ماہ رمضان میں ہمیں اس کی پابندی کرنا ہے، اور اس مہینے میں ہم کو اس کو ترک نہیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے نماز شب ہے، نماز شب 8 رکعت نماز شب کی نیت سے پڑھنا ہے، 2 رکعت کر کے، آدھی رات کے بعد کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، یا سحری کے وقت سبھی جاگتے ہیں، بہترین وقت ہے تھوڑا پہلے سحری کھا لیں اور اس کے بعد نماز شب کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو 2 رکعت کر کے 8 رکعت پڑھنا ہے نماز شب کی نیت سے، پھر 2 رکعت کی نیت کرنا ہے نماز شفع کی نیت سے، اور پھر 1 رکعت نماز وتر کی نیت سے۔ نماز شفع میں پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد قل اعوذ برب الناس، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد قل اعوذ برب الفلق۔ اور نماز وتر میں آپ کو صرف 1 رکعت پڑھنا ہے، سورہ الحمد پڑھا، اس کے بعد کوئی بھی سورہ یا کم سے کم سورہ قل هو اللہ پڑھیے، اور 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، 300 بار العفو العفو العفو، اے خدا مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، اور 40 مومن اپنے بھائی، رشتہ دار، اعزا، اقربا، پڑوسی، جو کوئی بھی ہے جس کا بھی نام یاد آ جائے، آپ سے تعلقات اچھے ہوں یا برے ہوں، اس کا نام لیجئے، اس کے لیے دعائے خیر کیجئے، پروردگار اس کے دل میں بھی آپ کی طرف سے نیکی ڈال دے گا۔ اور اس کے بعد ھذا مقام العائذ بک من النار، پروردگار یہ آگ اور جہنم سے بچنے والا تیری بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد قنوت ختم کر کے رکوع، اور رکوع کے بعد سجدہ اور سلام، اس طریقے سے آپ کی نماز شب پوری ہو جاتی ہے۔ کم سے کم اگر وقت بچتا ہے تو آپ 2 رکعت 4 رکعت نماز شب کی نیت سے پڑھ لیجئے، 2 رکعت نماز شب اور نماز وتر۔ بہرحال کوشش کریں کہ پورے مہینے میں، اس مہینے میں ہماری نماز شب قضا نہ ہو۔ اسی طریقے سے اس پورے مہینے میں 1000 رکعت نماز پڑھنا بھی مستحب ہے۔ علماء نے اس کی طریقہ یہ بتایا کہ ہر رات آپ کو 20 رکعت نماز پڑھنا ہے، یعنی 30 راتوں میں 600 رکعت نماز ہو گئی۔ پھر شب قدر 3 شبیں ہیں، ہر رات آپ کو 100 رکعت نماز پڑھنا ہے، یعنی وہ 20 رکعت بھی پڑھنا ہے اور 100 رکعت یہ پڑھنا ہے۔ شب قدر میں 100 رکعت نماز نہیں بلکہ 120 رکعت مستحب نماز پڑھنا ہے، تو 300 رکعت یہ ہو گئی 900 رکعت، اور آخری 10 راتوں میں 20 سے لے کر 30 تک آپ کو 20 کی بجائے 30 رکعت پڑھنا ہے، تو اس طریقے سے یہ 100 رکعت اور ہو جائیں گی، تو کل ملا کر پورے ماہ رمضان المبارک میں
آپ کو 1000 رکعت نمازیں ادا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی نماز جناب جعفر طیار ہے، نماز غفیلہ ہے، مغفرت والدین ہے، جو دوسری نمازیں ہم سال بھر میں نہیں پڑھتے ہیں یا کم تر پڑھتے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، وہ نمازیں بھی خاص طور سے ماہ رمضان میں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ ماہ رمضان میں نماز کی بے حد فضیلت ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ مختصر یہ ہے کہ اٹھیے، اب بیٹھنے کا زمانہ نہیں رہ گیا، جو بیٹھا رہے گا اس کو لٹا دیا جائے گا، اور جو لیٹ جائے گا پھر وہ قبرستان ہی جائے گا، اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ رب کریم سے یہی دعا ہے کہ امت مسلمہ کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر قیام کی توفیق عطا فرما، اور پروردگار ان کی تائید فرما اور ان کی عظمت رفتہ کو بحال فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔